پوچھا کہ سر سے اونچا جوڑا بنا کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر کے ساتھ ملا کے بنائیں، چوٹیاں میں نماز پڑھیں، اونچے جوڑے پہ نماز پڑھیں۔ یہ جو جاہل قسم کے لوگوں نے یہ نکال لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح بالوں کو بنائیں گی، وہ فاحشہ عورتوں کے بارے میں ہے، قرب قیامت کے علامات میں سے ہے، نہ یہ کہ جو عورتیں جوڑا پہنتی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ انہیں بنا کر پھر اس پہ ایک چادر سے چڑھائیں گے، پھر اونٹ کا کوہان بھی کر کے بتائیں گے، اور ایسا ثابت کریں گے جیسے یہ بہت بڑا اس زمانے کا مفتی اعظم ابو حنیفہ ہے، جس نے بڑا نکتہ نکالا ہے۔ علماء کو پتہ نہیں چلا، یہ سو کر اٹھا تو سارا دین اس پر منکشف ہو چکا تھا، اور ہماری جاہل عوام جو علماء کو نہیں سنے گی، وہ سوشل میڈیا سے وابستہ رہ کر اس قسم کے جہلاء کی چیزوں سے نتیجے اخذ کر کے کسی پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، کسی کو حرام کہہ رہے ہیں، کسی کی نمازوں کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ماں بہنیں پہ سختی کر رہے ہیں، اور حرام اور گناہ کبیرہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھیں جو دین سے وابستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کے کام کا حق دیا ہے۔ ہر جاہل کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں دے دیا کہ وہ جا کر دین کے بارے میں کچھ بھی کرے۔ اچھا، یہ بعض جاہل قسم کے لوگ ضمناً ایک بات کہتے ہیں کہ جی یہ علماء خود ہی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ ہیں، تو اپنی ٹھیکیداری ثابت کر دو، ورنہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں کہ بالکل دین کے کام کا ٹھیکہ علماء اور مفتیان کرام کو ہی دیا گیا ہے، ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو صاحب علم ہیں، چاہے وہ مفتی یا عالم نہ ہو، لیکن صاحب علم ہے، ان کو دیا گیا، جاہل کو نہیں دیا گیا۔ ورنہ آپ بھی دلیل لے آئیں، پہلے آپ تلاش کر لیں، انشاءاللہ قیامت تک تلاش ہی نہیں ہو سکے گی، اور اگر کوئی مل جائے تو لے آئیے گا، اس کی وضاحت اور تشریح کے بعد وہ دلیل بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، ورنہ ہم سے لے لیجیے گا۔ فرمایا کہ طلوع آفتاب ہو چکا تھا لیکن وقت کی تعیین نہ رہی ذہن میں، اور نماز فجر ادا کر لی، بعد میں پتہ چلا سورج تو نکل آیا تھا، یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں، نماز فجر نہیں ہوئی، اور دیگر نمازوں کے اندر تو یہ ایک مطلب ہمیں آسانی حاصل ہے، جیسے ظہر کی نماز میں آپ نے ظہر کے وقت میں تکبیر لگائی، لیکن اسی دوران عصر کا وقت شروع ہو گیا، یہ نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، لیکن فجر کے بعد چونکہ کسی کامل کامل نماز کا وقت موجود نہیں، جیسے ہی ابھی آپ نے جیسے تکبیر لگا کے ایک رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا، فوراً نماز فاسد ختم ہو گئی، یہی جمعہ کا حکم ہے، تو اس لیے یہ نماز نہیں ہوئی۔ باقی یہ کہنا کہ یہ وقت کی تعیین نہیں ہوئی، بھائی آپ اپنے پاس کیلنڈر رکھیے، آج کل موبائل پر ایسے ایپ آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں کہ جن سے آپ نماز کا وقت مخصوص جان سکتے ہیں، اور گھڑیاں سب کچھ موجود ہیں، تو یہ اب فی ضمانت اس قسم کے آثار جو ہیں سوائے غفلت اور احساس ذمہ داری کے فقدان کے کسی اور چیز پر محمول نہیں کیے جا سکتے، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے۔